غیر قانونی افغان مہاجرین کی از خود واپسی کا عمل شروع۔ پاکستان کے مختلف صوبوں میں غیر قانونی مقیم 10 سے زائد خاندان واپس چلے گئے۔ آئی جی کے پی اختر حیات کا کہنا ہے متعدد خودکش حملوں میں افغان شہری ملوث ہیں۔ فنگر پرنٹس کے ذریعے 3911 ملزموں کا پتہ چلا۔ چترال، محمد باجوڑ اور دیگر علاقوں میں بھتے اور دیگر جرائم میں افغان باشندوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ادھر 5 بڑی جیلوں میں ایف آئی اے امیگریشن کاؤنٹر بنانے کا فیصلہ۔ رہائش کا ثبوت نہ رکھنے والے غیر ملکیوں کو جیل بھیجا جائے گا، وہیں سے ہی ملک بدر کر دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں پولیس کا آپریشن، مزید 1126 غیر ملکی گرفتار۔ 503 افراد کے پاس کوئی کاغذات نہیں پائے گئے۔ پاکستان افغان مہاجرین کے خلاف نہیں، غیر قانونی مہاجرین کے خلاف ہیں۔ افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا رد عمل، کہا غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف آپریشن کی ڈیڈ لائن ان کی تعداد اور اقدامات پر منحصر ہے۔ پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے۔ پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھے گا۔ مزید کہا پاک افغان باہمی تجارت بند نہیں ہوئی، پاکستان افغان ٹرانزٹ ریٹ کا غیر قانونی استعمال روکنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ ورلڈ کپ کرکٹ میں شاہینوں کا آج پہلا امتحان۔ پاکستان اور نیدرلینڈز دوپہر 1:30 بجے آمنے سامنے ہوں گے۔ قومی کرکٹ ٹیم کی راجیو گاندھی اسٹیڈیم میں جم کر پریکٹس۔ بابر اعظم کی نظریں انڈیا میں نئی تاریخ رقم کرنے پر مرکوز، کہا کہ بہترین کارکردگی دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارے بیٹرز ٹاپ آرڈر سے لوئر آرڈر تک اچھا پرفارم کر رہے ہیں۔ اگر پاکستانی شائقین بھی یہاں ہوتے تو اور بھی زیادہ اچھا ہوتا۔ 21 اکتوبر کو پاکستان میں خوشحالی اور مہنگائی میں کمی واپس آ رہی ہے۔ 21 اکتوبر سے پاکستان کے اچھے دن واپس آئیں گے۔ پاکستان کے نوجوانوں کو مذموم مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا، آگ اور خون کی ندیاں بہائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام سازشی کردار اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ مینار پاکستان پر مل کر پاکستان کی ترقی کا عہد کریں گے۔ نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کا اقلیتی ونگ کے مشاورتی اجلاس سے خطاب، کہا 2013 سے 2018 تک نواز شریف دور میں مہنگائی کنٹرول میں رہی۔ نواز شریف کو نکالا تو ملک سے ترقی اور خوشحالی بھی نکل گئی، امن اور سکون ختم ہو گیا۔ تحریک پاکستان میں اقلیتوں کا کردار قابل فراموش ہے۔ آج پاکستان کی اقلیتوں کے خوبصورت رنگ یہاں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کوئی اقلیت، کوئی اکثریت نہیں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ سانحہ جڑاوالا نے ہمارے سر شرم سے جھکا دیے۔ افسوس ہے کہ اتنی بڑی مسیحی برادری کو تحفظ نہیں دیا جا سکا۔ میاں صاحب بالکل ان کا پروگرام ختم ہے انشاءاللہ، اور وہ پاکستان پہنچیں گے 21 تاریخ کی شام کو، اور پروگرام کے مطابق انشاءاللہ جلسے سے خطاب کریں گے۔ ان کے پروگرام میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ نواز شریف کا وطن واپسی کا پروگرام فائنل ہے۔ 21 اکتوبر کو ہی لاہور پہنچیں گے۔ لاہور میں مینار پاکستان پر جلسے سے خطاب کریں گے۔ لیگی سینیٹر عرفان صدیقی کی لندن میں نواز شریف سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، بولے نواز شریف پلان کے مطابق سعودی عرب پھر پاکستان پہنچیں گے۔ نون لیگ میں کوئی گروپنگ نہیں ہے۔ اللہ نے سائفر کیس کا فیصلہ کروانا ہے تو ابو الحسنات ہی فیصلہ کرے گا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج کے ریمارکس۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین اور پی ٹی آئی کے وکیل میں دلچسپ جملوں کا تبادلہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو بتائے بغیر اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا، انہیں اڈیالہ جیل میں منتقل نہیں کیا جانا چاہیے تھا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے، اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں، یہاں ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے۔ اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش ہے، لیکن 7000 قیدی موجود ہیں۔ درجن مرغیوں کے ڈربے میں 32 مرغیاں ہوں گی تو کیا حالات ہوں گے؟ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے آمنے سامنے بات ہوتی تھی، اڈیالہ جیل میں بہت رش ہے۔ اٹک جیل میں سکون تھا۔ پی ٹی آئی وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ جج نے ریمارکس دیے، شکر ہے آپ نے غلطی تو تسلیم کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی 6 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں دوبارہ سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج طاہر عباس سپرا آج سماعت کریں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کے واقعات پر تھانہ ترنول، رمنا اور کراچی کمپنی میں مقدمات درج کیے گئے تھے۔
توشہ خانہ جعلی رسیدوں پر بھی تھانہ کوسار میں مقدمہ درج ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کو درخواستوں پر دوبارہ سماعت کا حکم دیا تھا۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ میں الیکشن کمیشن سے نااہلی کا فیصلہ معطل کرانے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ الیکشن کمیشن کا نااہلی کا نوٹیفیکیشن معطل کرانے کی استدعا۔ اس قانون میں لکھا ہے ملزم کو کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے۔ کیا عدالتیں ملزم کو جرم کرنے کا لائسنس دے رہی ہیں؟ پرویز الہی کی گرفتاری کے خلاف درخواست کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے جج جسٹس سردار طارق نے ریمارکس کہا، ایک بندے کو گرفتار کرنے سے روک دیا جائے اور وہ باہر جا کر 2 قتل کر دے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پرویز الہی کے وکیل لطیف کھوسا نے کہا کہ یہ بھی مذاق ہے کہ ایک کیس میں ضمانت کے بعد دوسرے کیس میں گرفتار کر لیتے ہیں۔ جسٹس سردار طارق نے کہا کہ یہ مذاق تو 70 سے ہو رہا ہے، آپ قانون کا بتائیں، قانون کیا کہتا ہے؟ وکیل لطیف کھوسا نے کیس کی تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگ لیا۔ عدالت نے استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ میں کون سے مقدمات کی ترجیحی بنیاد پر سماعت ہوگی؟ ججز کی خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ 2 رکنی کمیٹی میں جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شامل۔ کمیٹی دیگر ججز سے بھی مشاورت کرے گی۔ ٹیکس، نیب، کم دورانیے کی سزا کے مقدمات، ضمانت قبل از وقت گرفتاری کے مقدمات جلد سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا امکان۔ مفاد عامہ سے متعلق آئین کے آرٹیکل 184(3) کے مقدمات سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے فیصلے کے بعد مقرر ہوں گے۔ سندھ کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں وفاقی ایپیکس کمیٹی کے فیصلوں کی توثیق کی جائے گی۔ سول اور عسکری قیادت کمیٹی کے فیصلوں پر عمل کی رفتار کا بھی جائزہ لے گی۔ ادھر نگران وزیر اعظم کا آج دورہ کراچی ملتوی۔ انوار الحق کاکڑ نے دورے کے دوران ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت اور کاروباری شخصیات سے ملاقات کرنی۔ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت پاکستان کی 212 اشیاء پر پابندی۔ ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان کے راستے افغانستان لے جانے پر پابندی ہوگی۔ تمام اقسام کی گاڑیوں کے ٹائرز اور چائے کی پتی پر پابندی۔ کاسمیٹکس، ٹوائلٹ میں استعمال کی جانے والی درجنوں اقسام کی اشیاء پر بھی پابندی۔ فریج، ایئر کنڈیشنز، جوسر، مکسر، بلینڈر پر بھی پابندی۔ اشیاء کی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے تحت پاکستان لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزارت تجارت نے SRO نمبر جاری کر دیا۔ پاک افغان تعلقات میں کشیدگی دونوں ممالک کے حق میں نہیں۔ اسلام آباد اور کابل مل کر خطے کی ترقی، امن، استحکام کے لیے کام کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں ملی یکجہتی کونسل کے اجلاس سے خطاب۔ کہا کہ پاکستان نے 40 سال افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ پاکستان دنیا کی مخالفت کے باوجود افغانستان کا ساتھ دے رہا ہے۔ افغانستان پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے، امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے۔ مزید کہا کہ پاکستان کو غیر ملکی طاقتیں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں۔ ملک پہلے 2 لخت ہو گیا، اب قوم کو متحد ہو کر تمام سازشوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تحریک انصاف کا لاہور میں جلسہ کرنے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف نے انتظامیہ سے لبرٹی چوک میں 15 اکتوبر کو جلسہ کرنے کی اجازت مانگ لی۔ تحریک انصاف لاہور کے ایڈیشنل سیکریٹری جنرل نے انتظامیہ سے اجازت مانگی۔ پاکستان کے لیے خوشخبری، یورپی یونین کا GSP قوانین کی تجدید کی منظوری کا فیصلہ۔ نگران وزیر تجارت گوہر اعجاز کا کہنا ہے، توقع ہے کہ یورپی کونسل جلد ہی موجودہ اسکیم کی توسیع کے لیے حتمی منظوری دے گی۔ یورپی یونین کے مشکور ہے کہ ترقی پذیر ممالک سے تجارت کو آسان بنانے کے لیے اپنے عزم پر پورا اترے۔ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے ایک اور بری خبر، بجلی مزید مہنگی کر دی گئی۔ بجلی کی قیمتوں میں 1 روپیہ 71 پیسے فی یونٹ اضافہ۔ نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ اطلاق رواں ماہ کے بلوں پر ہوگا، لائف لائن اور کے الیکٹرک کے صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔
पंजाब में बिजली चोरी से अरबों रुपए का नुकसान। वजारत तवानाई के हुकाम का कहना है कि लाहौर रीजन के 113 ग्रिड स्टेशन से 100 अरब की बिजली चोरी होती है। सिर्फ 27 ग्रिड स्टेशन से 42 अरब रुपए का नुकसान। खराब कारकर्दगी वाले ग्रिड स्टेशन में 9 जिला कसूर के हैं। शेखोपुरा, ओकाड़ा, ननकाना साहिब, रहीम यार खान ने भी बिजली चोरी। सूबे में 537 ग्रिड स्टेशन बिजली चोरी से पाक। हर पाकिस्तानी शहरी 2,65,000 रुपए का मकरूज। हुकूमत के मुकामी और बैरूनी कर्जों में 29% इजाफा। अगस्त 2022 के मुकाबले में अगस्त 2023 तक हुकूमत के कर्जे 14,394 अरब रुपए बढ़ गए। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के टोटल कर्जे 63,966 अरब रुपए तक पहुंच गए। एक माह में कर्जे 2,218 अरब रुपए बढ़े। एक साल के दौरान कर्जों में 7,639 अरब रुपए इजाफा हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर मारूफ ब्रांड्स के घी की कीमतों में 60 रुपए कमी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सार्फिन के लिए घी की कीमत 385 रुपए से कम करके 325 रुपए फी किलो कर दी गई। आम सार्फिन को घी 455 के बजाय 395 रुपए फी किलो मिलेगा। नई कीमतों का फौरी तौर पर इत्तिला, नोटिफिकेशन जारी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने मैट्रिक बोर्ड्स के इम्तिहानी नताइज में बेकायदगियों का नोटिस ले लिया। मकबूल बाकिर का छानबीन के बाद मुतल्लिका मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कहा, इम्तिहानी नताइज तैयार करने वाला 2 सरकारी मुलाजमतें कर रहा है। बैक वक्त 2 सरकारी मुलाजमतें करना गैर कानूनी है। इम्तिहानी नताइज को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएँ। और कराची आर्ट्स काउंसिल में थिएटर फेस्टिवल का हर दिन पहले से ज़्यादा दिलचस्प और मुनफरिद। 27वें रोज़ ख़वातीन की ज़िंदगी की हकीकत से पर्दा उठाता थिएटर प्ले ज़ीस्ट पेश किया गया। शीमा किरमानी ने अलामती किरदारों के ज़रिए ख़वातीन की ज़िंदगी की हकीकत को उजागर किया। आर्ट्स काउंसिल में खेल, मुकालमे और वर्कशॉप का सिलसिला 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा।